السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور پر نور شفیع یوم النشور، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ اور گنبد خضرا کی اللہ تبارک و تعالی زیارت کرائے، حج بیت اللہ، زیارت رسول اللہ، حرمین شریفین کی حاضری۔ مرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان وہ مقامات کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے۔ یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو یہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، جس طرح تو نے ہمیں یہ آنکھیں عطا کی ہے دیکھنے کے لیے، اے باری تعالیٰ مرنے سے پہلے ان آنکھوں کو وہ نظارہ بھی دکھا۔ یہ دعا ہمیشہ اور کوشش، زندگی بھر یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس طرح حج کریں۔ یعنی ہم ہر چیز میں کچھ نہ کچھ جگاڑ لگاتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کر کوئی بھی کام کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں ایک کام رہ جاتا ہے، وہ حج کرنا۔ یعنی پیسے بہت تھے، مالدار بہت تھا، عمر بھی تھی، ہٹا کٹا بھی تھا، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہوتی حج کرنا۔ یعنی وہ حج کرنے سے پہلے جوانی میں یا پھر کسی عذر کے وجہ سے کیا کر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک جستجو، ایک تمنا ایک مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت حاصل کریں۔ تو آج میری تقریر کا عنوان جو ہے حج اور اخلاص، حج اور اخلاص۔ پچھلے جمعہ میں نے جو آپ کے سامنے جو بیان کیا تھا حج کی اہمیت و فضیلت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن آج یہ دوسرا موضوع ہے تھوڑا الگ، حج اور اخلاص کے متعلق میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ہی 4واں پارہ ہے، ارشاد فرماتا ہے، خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی انسان اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، چاہے وہ مال کے متعلق ہو یا پھر جسمانی قوت کے متعلق ہو۔ یہ بولا گیا استطاعت یعنی طاقت، پیسے کی ہو یا پھر جسم کی ہو، وہ رکھتا ہے،
تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، زیارت کرنا اس انسان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس کا منکر ہو، یعنی حج کا انکار کر دے، حج کا منکر کرنے والا، ومن کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس کا منکر ہو تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے، یہ جہاں نہیں صرف یہ ایک جہاں نہیں بلکہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ جو بولا ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں اللہ الصمد، جو پڑھتے ہیں بے نیاز سے مراد، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک چیز میں کھلے طور پر آپ کو سمجھانا چاہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی عظمت، اس کا جاہ و جلال اتنا بالا تر ہے کہ اگر پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے، پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، یا پھر پورے عالم آپ کہہ لیں کہ پورے کے پورے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وحدانیت، ایک عبادت کرنے کے لیے لگ جائے، پھر بھی اللہ کی شان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اور پوری دنیا یا پھر پورے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کا انکار کر دے، پھر بھی اللہ کی شان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، جاہ و جلال بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ ضرورت کس کو ہے؟ اللہ کو نہیں ہے ضرورت۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ضرورت نہیں بلکہ انسانوں کے لیے ضرورت۔ کہ دیکھیں کہ ہمیں کوئی بناتا ہے، کوئی ہماری تخلیق کرتا ہے، تو ہمارے اوپر اس کے کچھ حق ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے، جس طرح ماں باپ کے کچھ حق ہوتے ہیں، ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، شادیاں کی، اچھی نوکریاں لگائی، تو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا کچھ حق ہوتا ہے بچوں پر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، انسان بنا کر بھیجا، صحیح و سلامت بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حقوق انسانوں پر ہے، جیسے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، مسلمان ہو گیا تو نماز پڑھنا، دولت مند ہے تو زکوٰۃ دینا، دولت مند ہے اور طاقتور ہے تو حج کرنا۔ یہ تمام چیزیں انسانوں پر کیا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں جو انسانوں پر ہیں۔ اگر اس کو انسان ادا کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے بن جاتے ہیں، اور ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ انسانوں کو اس کی ضرورت ہے، نہیں کریں گے تو جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم جو ادا نہیں کرتے، اس کا نتیجہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے کا یہاں پر مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کی جو شروعات ہوئی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کا حج لوگوں پر فرض ہے۔ دیکھیں کہ جہاں کہیں نماز کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ روزوں کا کہیں پر ذکر آتا ہے علیکم الصیام، تم پر روزے کیا کر دیے گئے ہیں؟ فرض کر دیے گئے، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو۔ لیکن ایک حج ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ذکر کرنے سے پہلے، اس کے گھر کی زیارت فرض کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ شروع کا، اور شروع ہی میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ، کیا فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ، یعنی اللہ کے لیے۔ کیا ہم نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ بالکل پڑھتے ہیں۔ کیا ہم زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں دیتے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا ہم روزے جو رکھتے ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ ہر چیز گویا ہر عبادت اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کا ذکر شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج لوگوں پر فرض ہے، کیونکہ یہ ایک حج ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کے اندر ایک ریا، ایک دکھاوا انسان کے اندر آ سکتا ہے۔ کیا؟ ایک ریا، ایک دکھاوا انسان کے اندر، شو بازی کیا ہو سکتی ہے؟ آ سکتی ہے کہ لوگ ہم کو حاجی کہیں،
لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، لوگ ہم حج کر کے آئے ہیں تو لوگ ہم کو سلام کریں، لوگ ہماری عزت کریں. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیالات ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی روک دیا کہ اے لوگوں دیکھو، جو تم میرے گھر کا جو طواف کر رہے ہو، حج کے لیے آ رہے ہو، تو تمہاری خالص نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کر رہا ہوں. آج جو میرا موضوع ہے حج اور اخلاص، یعنی حج جو کرتے ہیں اس کے اندر اخلاص کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز ومن کفر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اگر اس چیز کا بھی انکار کر دے، جیسے لوگ نمازوں کا، زکوٰۃ کا، روزوں کا انکار کرتے ہیں، اگر حج کا بھی انکار کر دے تو اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے. تو ہم جو کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے عبادت کریں، اور خاص کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے، جو ذکر فرمایا کہ تم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو، تو تمہارا مقصد، تمہارا منشا، تمہاری نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا پھر شہرت پانے کے لیے، عزت پانے کے لیے، لوگوں کے سلام پانے کے لیے ہم حج کر رہے ہیں. تو وہ حج کیا ہے؟ مقبول نہیں ہے. اللہ نے پہلے ہی یہ چیز کیا کر دی؟ ارشاد فرما دی، یہ کلیئر، یہ صاف کر دیا کہ تمہیں اگر حج کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرنا ہے. بخاری و مسلم شریف کی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے. اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں. مطلب یہ کچھ حدیثیں کچھ ناموں سے بہت مشہور ہے. تو یہ حدیث احسان اور حدیث جبرائیل سے بھی یہ مشہور ہے. حدیث جبرائیل علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سیاہ بالوں والا، کالے بالوں والا اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے طرف چلا آ رہا. یعنی صحابہ کرام کی جو جماعت بیٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہوا وہ شخص آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھا وہ شخص. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اتنے قریب بیٹھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ عنہ زانو اور اس شخص کے زانو دونوں مل گئے. اتنا قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر وہ شخص بیٹھ گئے. اور اس شخص نے سوال کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں ایمان کیا ہے؟ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ شخص ایسا لگتا تھا کہ اس نے بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا، کیونکہ وہ ہمارے یہاں کا، مدینہ منورہ کا وہ آدمی نہیں تھا، مدینہ کا آدمی نہیں تھا. اگر ہوتا تو شکلیں جانی پہچانی ہوتی، لیکن ایسا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے لباس پر جو ریت وغیرہ جو لگتی ہے، سفر کا جو آثار جو دکھائی دیتے ہیں لوگوں پر، کپڑوں پر، ان کے طبیعتوں پر، وہ بھی نہیں دکھائی دے رہے. نیا شخص. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس شخص نے سوال کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول ماننا. یہ جو بھی ملائکہ ہیں، اللہ کی کتابیں ہیں، آخرت کا دن ہے، ان تمام چیزوں پر کیا لینا، کیا کرنا؟ ایمان لانا، مان لینا. اس چیز کا نام ایمان ہے. وہ شخص خود سوال کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کرام پریشان. دوسرا سوال اس شخص نے پوچھا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام ظاہری، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں. اسلام جو بھی اسلام کے جو حلال چیزیں ہیں اس کو حلال جاننا، حرام چیزیں ہیں ان کو حرام جاننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ اسلام ہے. اس شخص نے تیسرا سوال کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جواب دیا تو اس پر اس شخص نے یہی کہا کہ آپ نے سچ کہا. سوال بھی خود کرتا ہے، اور جب جواب دیتے ہیں تو جواب پر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. تیسرا سوال اس شخص نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
اس طرح کر کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. سبحان. نماز پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے, کوئی بھی عبادت کر رہا ہے, تو گویا تو عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. تیری اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی استطاعت نہیں ہے, تو یہ خیال کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اخلاص ہے. کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے, ہماری اتنی استطاعت و طاقت نہیں ہے ہم جب عبادت کرتے ہیں, نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے, تو کم سے کم یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اخلاص ہے. اور جو میرے آج کی تقریر کا جو عنوان, جو موضوع ہے, یہی تیسرا سوال ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. عبادت صرف نماز نہیں ہے, صرف زکوٰۃ نہیں ہے, اس میں حج بھی شامل ہے. کیا ہے؟ اس میں حج بھی شامل ہے. تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو یہ خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ شخص تیسرے جواب پر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا, صدقت یا رسول اللہ, آپ نے سچ کہا. صحابہ کرام پریشان, سوال بھی خود کرتے ہیں اور جب جواب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا. 3 سوال پوچھے اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا. وہ شخص وہاں سے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ کرام سے, اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ جو شخص آیا تھا کون تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو شخص انسانی جو شکل میں جو آیا تھا وہ انسان نہیں بلکہ فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے. تمہیں تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے, یعنی اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, یہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے. یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے. تو آئے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو, دل میں اخلاص اس طرح رکھو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. یہ نیت, یہ جذبہ, یہ شوق, یہ ہمیشہ انسان کے دل میں قائم و دائم رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کتابوں میں وہ تذکرہ, وہ ذکر, وہ واقعہ آیا ہے کہ حج کے لیے نکلے. حج اور اخلاص کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ اگر انسان کے دل کے اندر اخلاص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے حج کو کس طرح قبول فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی حج کے لیے نکلے, حج کی زیارت کے لیے نکلے. تو ان کا چھوٹا بچہ تھا, ابا جان سے پوچھنے لگا کہ ابا جان کہاں کا ارادہ ہے, کہاں کا سفر ہے؟ وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ بیٹا کعبۃ اللہ جا رہا ہوں, اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں. تو وہ بچہ تھا, جس طرح ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر میں ہم رہتے ہیں, تو اس بچے کو بھی یہ خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو ضرور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہوگا. تو وہ بچہ ضد کرنے لگا کہ ابا حضور میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چھوٹا تھا, منع فرمایا, چھوٹے رہنے کی وجہ سے باپ نے منع فرمایا, لیکن بہت ضد کرنے کے بعد اپنے ساتھ میں لے کر چلے. وہ اللہ کے ولی اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے کر چلے. اور جب کعبۃ اللہ کو پہنچے, مکہ معظمہ پہنچے, اور اس چھوٹے بچے نے جب کعبے پر پہلی نگاہ ڈالی, ایک آہ نکلی, ایک چیخ نکلی اس بچے کی, اور چیخ نکلنا ہی تھا کہ اس بچے کی روح پرواز کر گئی, بچے کی روح قبض ہو گئی. وہ تو اللہ کے پہنچے ہوئے بندے تھے, اللہ کے ولی تھے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے, میرے بچے کی روح قبض ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاتف غیب سے آواز آئی کہ اے میرے ولی, تو اللہ کے گھر کے لیے آیا تھا, تجھے اللہ کا گھر نصیب ہو گیا. اے میرے ولی, تو اللہ کے گھر کے لیے آیا تھا, اللہ کا گھر تجھے نصیب ہو گیا. وہ اللہ کے لیے آیا تھا, گھر والے کے لیے آیا تھا, یعنی گھر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ گھر والے کے لیے آیا تھا. وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا. سبحان اللہ. اور یہ کیفیت ہوتی ہے, یاد رکھیں, حاجی صاحبان آ کر بیان کرتے ہیں, جب فوٹو میں ہی ہم جب دیکھتے ہیں تو دل بھر آتا ہے. حاجی صاحبان بیان کرتے ہیں کہ جب کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, ایک الگ کیفیت بن جاتی ہے انسان کی. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ جب کعبے پر جب پہلی نظر پڑے تو فوراً دعا مانگ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نظر کے صدقے میں دعا کو قبول فرماتا ہے.
ایک الگ کیفیت، ایک الگ منظر ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے جاتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جائے اور دل میں اخلاص ہو، اچھی نیت ہو، جا کر مرے، لیکن یہاں پر بیان کرنے کا حاصل مقصود یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے گھر کی زیارت کریں، بلکہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ دل کے اندر اخلاص بھی ہونا کیا ہے، ضروری ہے. کچھ لوگ ایک مرتبہ اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں حج کا. زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہے، حج کرنا یہ فرض ہے، اور ایک بار فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، نفل ہو جاتا ہے. آپ کتنے بھی بار کریں، 2 بار کریں یا پھر 10 بار کریں. اور بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بار بار حج کرتے ہیں، لیکن ان کے آزو بازو، آس پاس، پڑوسی، رشتہ دار جو محتاج ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو کچھ دینے کے بجائے انہی پیسوں سے کیا کرتے ہیں، 2 بار، تیسری بار، چوتھی بار حج کرتے ہیں. تو حقوق العباد پہلے ہیں. پہلا تو فرض حج ہے، لیکن ایک بار ادا ہونے کے بعد جو نفلی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ نفلی حج کے لیے پیدل اپنے مریدوں کے ساتھ نکلے نفلی حج کے لیے، اور کچھ سفر طے کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک چھوٹی بچی ہے جو کچرے میں کچھ تلاش کر رہی ہے. عبداللہ ابن مبارک اس بچی کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچی کچرے میں سے ایک مری ہوئی چڑیا نکال رہی ہے. اور جب حضرت عبداللہ ابن مبارک کو جب دیکھتی ہے تو وہ چھپا لیتی ہے اور زار و قطار رونے لگتی ہے. عبداللہ ابن مبارک پوچھتے ہیں کہ اے بچی کیوں رو رہی ہے، کیا وجہ ہے، تو اس کچرے میں سے یہ مری ہوئی چڑیا لے کر جا رہی ہے. تو بچی کہتی ہے کہ دشمنوں نے، میرے باپ کے دشمنوں نے میرے باپ کو قتل کر دیا اور ہماری جو جائیداد تھی اس پر قبضہ کر لیا. آج ہم بھوک مری کی زندگی گزار رہی ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے، مرنے کو آیا ہے، تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے، بھوک سے مرنے کو آیا ہے. لہٰذا میرے پاس کچھ کھانے کے لیے چیز نہیں تھی تو میں کچرے میں کچھ تلاش کرنے کے لیے آئی. تو یہ مری ہوئی چڑیا جو مجھے ملی ہے یہ میرے لیے جائز ہے، کیونکہ جان بچانا اور وہ چیز کھانا انسان کے لیے جائز ہو جاتا ہے. وہ بچی کہتی ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا. اتنا کہہ کر رونا شروع کر دیتی ہے وہ بچی. عبداللہ ابن مبارک اپنے ایک خاص مرید سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے کتنے ہیں اور واپس گھر جانے کے لیے پیسے کتنے لگتے ہیں. تو ان کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں. عبداللہ ابن مبارک کے پاس 1000 اشرفیاں تھی اور واپس گھر جانے کے لیے 10 اشرفیاں ان کو کیا لگتی تھی، 10 اشرفیاں. تو مرید کہتا ہے کہ حضرت 1000 اشرفیاں ہیں، 10 اشرفیاں جانے کے لیے کافی ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک اپنے 2 خاص لوگوں کو وہ پوری اشرفیوں کی تھیلی لڑکی کو دے کر اور ذمہ داری میں دے کر کہتے ہیں کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، جو دشمن ان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے ان کی حفاظت کرو. اور عبداللہ ابن مبارک وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں، نفلی حج کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب انسان ملا ہے اور غریب انسان کا حق نفلی حج سے زیادہ ہے. اس کا حق ادا کرنا، غریب انسان کی مدد کرنا نفلی حج سے زیادہ ہے. تو انہوں نے وہی کیا، وہی مدد کی. اور واپس جب چلے گئے، حج کے ایام گزر گئے، لوگ اپنے اپنے وطن لوٹ گئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والے آئے، حج کر کے واپس آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے آپ کو کعبۃ اللہ میں دیکھا، ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا، ہم نے آپ کو صفا مروہ پر دیکھا، ہم نے آپ کو مقام ابراہیم پر دیکھا. لوگ کہنا شروع کر دیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے ایک غریب اور یتیم، ایک مظلوم لڑکی کی جو انہوں نے مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر و انعام یہ عطا کیا. وہ حج کیے نہیں، حج کو گئے نہیں، لیکن حج کا ثواب ان کو عطا کیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کو. اور حج کا ثواب ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو بھیجا جو عبداللہ ابن مبارک کا چہرہ لے کر جو حج کے جو ارکان ہوتے ہیں انہوں نے تمام ادا کیے. تو یہ مقام وہ مرتبہ لوگوں کو ملتا ہے جو لوگ غریب لوگوں کی
مدد کرتے ہیں، نفلی حج سے زیادہ لوگوں کے حقوق پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے سے بھی زیادہ ان کو کیا کرتا ہے؟ اجر و انعام عطا کرتا ہے۔ تو ہم حج کرتے ہیں، حج کے لیے جو حاجی لوگ جا رہے ہیں یا پھر انشاءاللہ اگلے آنے والے سال میں جائیں گے، تو ریا، دکھاوا، شو بازی یہ دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ریا ہے، دکھاوا ہے، تو وہ حج مقبول نہیں ہے۔ حج کیا نماز بھی مقبول نہیں ہے، زکوٰۃ بھی مقبول نہیں ہے، لیکن حج کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ تو لوگوں کے اندر جو ریا ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اس سے وہ اپنے تمام اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک اللہ کے ولی کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے دعوت دی۔ وہ اللہ کے ولی آئے، دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے، تو وہ شخص کہنے لگا اپنے بچوں سے کہ جاؤ، جو میں حج سے جو لوٹا لے کر آیا ہوں وہ لوٹا لے کر آؤ، میں حج سے جو لوٹا لے کر آیا ہوں حضرت کے لیے وہ لوٹا لے کر آؤ۔ حضرت اٹھے، فوراً چلنے لگے۔ وہ شخص پریشان، حضرت کیا ہوا؟ حضرت نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا کہ تمہارے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے، اگر میں کچھ دیر بیٹھوں گا تو تم نے جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں تمام کے تمام برباد ہو جائیں گے۔ جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں، دکھا کر، بول کر لوگوں کو جو یہ کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام برباد ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، لیکن جو حج کر کے آتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہہ کے پکاریں، لوگ ہمیں سلام کریں، لوگ ہماری عزت کریں۔ اور بعض یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی پر نام لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے حاجی لکھو، پہلے حاجی لکھو پھر نام بعد میں لکھو۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ریا ہے۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، کسی کے دل میں ریا نہیں بھی ہوتا، لیکن ہم دلوں کا حال تو نہیں جانتے۔ دلوں کا حال تو بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس انسان کا حال کیا ہے۔ ہم باطن پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، ظاہر پر ہمارا کہنا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ بولیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادتیں وغیرہ نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کریں، اور حج کرنے کی تمنا اپنے دل میں ضرور رکھیں اور اس کی کوشش کریں، بھلے پیسے کتنے ہی کیوں نہ رکھتے ہو، حج مہنگا کیوں نہ ہو گیا ہو، لیکن اس کی جستجو، اس کی آرزو نہ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج و عمرہ کرتے ہیں، محتاجی، غریبی اس سے اس طرح دور ہو جاتی ہے جس طرح ایک لوہا بھٹی میں ڈال کر اس کا جس طرح زنگ نکلتا ہے، اس طرح محتاجی، غریبی حج و عمرہ کرنے سے چلی جاتی ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے میں پیسہ لگتا ہے، پیسہ جاتا ہے، پیسہ برباد ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ حج کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ ہم گھر پر خرچ کرتے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں، خود کی ذات پر خرچ کرتے ہیں، لیکن جو ایک اہم فرض جو ہم پر جو چیز ہوئی ہے حج، اس کو ہم ادا نہیں کرتے تو ہم سے بڑا بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈیا میں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں اگر ہم ہیں تو تاج محل کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ جو ہندوستان میں رہ کر جس نے تاج محل نہیں دیکھا تو اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا، جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی بندہ مومن ہے، اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس سے وہ حج ادا کر سکتا ہے تو پھر بھی وہ حج ادا نہیں کرتا تو اس دنیا میں آ کر اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اس دنیا میں آ کر اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ حرمین شریفین کی حاضری اپنے آنکھوں سے اس نے نظارہ نہیں کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ میرا کہنا ہے۔ تو اس کی کوشش کریں، حج کرنے کی کوشش کریں، حج کا فارم بھریں۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج ادا کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور حج ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے، ایسی موت مرنے سے بہتر ہے کہ حج کرتے ہوئے مرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے اس کے اور اس کے محبوب کی در کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے آخری بیان کرنا چاہوں گا کہ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا، میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج کریں گے۔ یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج کریں گے، لیکن قبول اتنے ہی لوگوں کا ہوگا جتنے ایک چاول میں کنکر ہوتے ہیں، گیہوں میں جتنے کنکر ہوتے ہیں اتنے ہی لوگوں کا حج قبول ہوگا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بادشاہ حج کریں گے سیاسی کاموں کے لیے، ملکی کاموں کے لیے بادشاہ حج کریں گے،
اور مالدار لوگ، پیسے والے لوگ حج کریں گے شہرت کے لیے، فیمس ہونے کے لیے کہ دیکھو 5 سال میں ایک بار حج کو جاتے ہیں، 3 سال میں ایک بار حج کو جاتے ہیں. اور بزنس مین، تجارت، تاجر لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے کہ تجارت کس طرح کی جائے. اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غریب اس وجہ سے حج کریں گے کہ لوگ ان کو حاجی کہیں. دیکھیں کہ کسی کا بادشاہ ہو، مالدار ہو، بزنس مین ہو، یہاں تک کہ غریب بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے متعلق یہ بیان کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والے ہوں گے، لیکن قبول اتنے ہی لوگوں کا ہوگا جتنے چاول میں کنکر یا پھر گیہوں میں کنکر ہوتے ہیں، اتنے کم لوگوں کا حج قبول ہوگا. تو دل میں جو ریا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو اس کا منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، بے شک اللہ سب جہانوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی، متقی، پرہیزگار بندہ بن کر اس دنیا سے جانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. اس سال جتنے بھی لوگ حج کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حج کو قبول عطا فرمائے. حج مقبول کا ثواب، حج مبرور کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو نصیب عطا فرمائے. اور ان لوگوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس در کی حاضری نصیب عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.